بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے سامری کا ایک ایسا منتر اور عمل لے کر آیا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے محبوب کے ہمزاد کو اپنے سامنے حاضر کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ جو بھی حکم دیں گے آپ کا محبوب بالکل ویسا ہی کرے گا۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ یہ عمل آپ نے صرف محبوب کے لیے ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی شخص کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، جس دن بھی چاہیں اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اب عمل کی طرف، لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ہر نئے عمل کی ویڈیو آپ تک بلا تاخیر پہنچ سکے۔ جس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہو اس دن بازار سے ایک نیا آئینہ اور موم بتی خرید کر لے آنی ہے، اور رات کو 12:15 کے بعد مطلوب کے گھر کی طرف منہ کر کے یہ آئینہ اپنے سامنے کسی میز پر رکھ لینا ہے تاکہ آئینہ آپ کے چہرے کے برابر ہو، اور موم بتی اس آئینے کے سامنے تھوڑی سی دوری پر رکھ کر جلا دینی ہے۔ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے آپ نے مطلوب اور مطلوب کی والدہ کے نام کے اعداد نکال کر ان اعداد کو آپس میں جمع کر لینا ہے، اور جو حاصل جمع تعداد ہو اس تعداد کے مطابق اس منتر کو آئینے میں دیکھ کر پڑھنا ہے۔ یہ میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ فلاں بن فلاں ہمزاد حاضر شد، الاجل الساعتا کاملتا یوالید سواہا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عمل کی جب مکمل تیاری ہو جائے تو اپنے کمرے کی لائٹ کو بند کر کے پھر آپ نے اس منتر کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور آئینہ اپنے سامنے بالکل سیدھا نہیں رکھنا بلکہ تھوڑا سا بائیں جانب کو گھما کر رکھنا ہے تاکہ مطلوب کے ہمزاد کا چہرہ آئینے میں آپ کو بآسانی نظر آ سکے۔ دوستو، زیادہ تر تو یہی بولا جاتا ہے کہ جی کالا یا سفلی عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن جب کوئی پیار اور عزت کی زبان سے نہ سمجھے تو اسے اس زبان میں سمجھانا کچھ غلط نہیں ہے۔ اور اگر آپ صحیح نیت اور جائز کام کہ جس سے اس معاشرے میں آپ کی عزت بچ سکتی ہے تو اس کے لیے آپ کالا عمل کرو یا سفلی عمل کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلتے ہیں اب عمل کے آخری حصے کی طرف۔ تو جب آئینے کے سامنے موم بتی جلا کر رکھ لیں تو اس منتر کو حاصل جمع تعداد کے مطابق مکمل پڑھ لینا ہے، اور پڑھتے وقت دل و دماغ میں مطلوب کا تصور مضبوطی سے باندھے رکھنا ہے، اور سامنے رکھے آئینے میں غور سے دیکھتے رہنا ہے۔ جب اس منتر کی پڑھائی مکمل ہو جائے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے 21 مرتبہ یہ الفاظ اپنی زبان سے تھوڑی بلند آواز میں ادا کرنے ہیں۔ فلاں بن فلاں ہمزاد حاضر شد، یعنی پہلے مطلوب اور مطلوب کی والدہ کا نام لینا ہے اور اس کے بعد ہمزاد حاضر شد بولنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں کھول لینی ہیں، اور اس وقت آئینے میں مطلوب کے ہمزاد کا چہرہ موجود ہوگا، اور اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آئینے میں ہمزاد کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو یہی لگے گا کہ یہ تو میرے پیچھے کھڑا ہے، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور اس بات پر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے دل و دماغ میں خوف اور ڈر پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ مطلوب کے ہمزاد سے ٹھیک سے بات نہیں کر پائیں گے اور مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ مطلوب کا ہمزاد آپ سے سوال کرے گا کہ مجھے تم نے کیوں بلایا ہے، تو آپ نے اپنا مقصد بیان کر کے ہمزاد کو یہ بولنا ہے کہ جا کر فلاں کو میرا یہ حکم دے دو۔ ایسا نہیں بولنا کہ جا کر فلاں کو میرا پیغام دے دو، وہ اس لیے کہ پیغام قبول کرنا یا نہ کرنا یہ سامنے والے کی مرضی ہوتی ہے، لیکن حکم کو ماننا مطلوب پر لازم ہو جائے گا۔ اور دوستو، ایسا بھی نہ ہو کہ مطلوب کے ہمزاد کو آئینے میں دیکھ کر
آپ جذباتی ہو جاؤ اور رونا دھونا شروع کر دو کہ جی تم مجھ سے بات نہیں کرتے یا ملتے نہیں ہو یا خیال نہیں کرتے، تو اس طرح کی بات آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ آئینے میں موجود چہرہ مطلوب کے ہمزاد کا ہے، مطلوب کا نہیں ہے، اور آپ کی ان جذباتی باتوں اور رونے دھونے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور آپ کے اس رد عمل کی وجہ سے ہمزاد ناراض ہو کر چلا جائے گا، کیونکہ ان باتوں کا اور گل و شکووں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کچھ برا کیا ہے تو وہ مطلوب نے کیا ہے، مطلوب کے ہمزاد نے نہیں۔ تو اس طرح کی باتوں کو سن کر مطلوب کا ہمزاد چلا جائے گا، اور اس کے بعد اگر آپ روزانہ بھی یہ عمل کرو گے تو مطلوب کا ہمزاد حاضر نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے دل کو مضبوط رکھتے ہوئے اپنا مقصد بیان کرنا ہے اور اسے جانے کے لیے بول دینا ہے۔ اس عمل سے ہوگا یہ کہ آپ نے مطلوب کے ہمزاد کو جو بھی بولا تھا، اگلے دن کی صبح سے مطلوب بالکل ویسا ہی کرے گا اور اس کے خلاف بالکل بھی نہیں جائے گا۔ اور اگر آپ کو اس عمل کے بارے میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے اس عمل کے بارے میں جو بھی معلومات لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ اور یہ عمل آپ نے اجازت کے بغیر نہیں کرنا ہے، اجازت طلب کر کے پھر ہی یہ عمل کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ عمل بہت پسند آیا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔